بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف خاموشی سے سعودی عرب گئے ہیں۔ کانوں کان خبر والی بات تو نہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جدہ پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، نواز شریف کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے دورے کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، نواز شریف اور پاکستان، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ لازم ملزوم ہے، لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے۔ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں 3 بار وزیر اعظم بننے والا لیڈر ہے، اور تینوں بار اس کو زبردستی اقتدار سے نکالا گیا۔ لیکن ایک بہت بڑی لمبی تاریخ پیچھے ہے نواز شریف کے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست میں اس کا ایک مقام ہے۔ اب تو سب بول رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو سزا جو دی گئی تھی وہ مینج پہلے سے کی ہوئی تھی۔ سیاست نکالنے کی انہیں کوشش کی گئی، لیکن نہیں نکالا جا سکا۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نواز شریف کو علالت کے بعد باہر جانے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان واپس آنے کے لیے گارنٹیز مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں قیام کیا، کسی سے ملاقات نہیں کی، سوائے متحدہ عرب امارات میں مسلم لیگ نون کے ایک گروپ نے ملاقات کی، لیڈروں نے ایک وفد کی صورت میں ملاقات کی۔ کسی سے انہوں نے کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کی۔ آصف علی زرداری البتہ متحدہ عرب امارات گئے، اور یقیناً ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، لیکن اس معاملے میں دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے جو کچھ طے کیا ہے اس پہ کسی کو ساتھ معاملات شیئر نہیں کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا پاکستان کے معاملات میں بڑا عمل دخل اس لیے ہے کہ یہ دونوں ملک ہمیں مالی معاملات میں بڑا تعاون کرتے ہیں۔ سعودی عرب پہ تو بڑا مان ہے، ہم ان کی سیکیورٹی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی ہمیں ایسے تو نہیں 1 2 3 ارب ڈالر ان کے لیے معمولی بات ہوتی ہے، وہ پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ پاکستان مالی پریشانیوں کا شکار ہے، پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز کی کمی ہے۔ کچھ تو ہمارے اپنے لوگ ڈالرز کو گھروں میں لے کر بیٹھ گئے ہیں، کچھ سمگل ہو رہا ہے، اور کچھ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں معاہدہ نہیں ہو رہا تھا، تو پاکستان کے اندر ڈالر پر ایک دباؤ پڑا۔ بدقسمتی سے جو ڈالر 200 روپے تک ہونا چاہیے تھا وہ 315 روپے تک چلا گیا۔ یہ نواز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں اس کے دور کو۔ نواز شریف کا بھی ایک دور تھا کہ 100 روپے سے بھی نیچے تھا ڈالر کے بارے میں۔ عام لوگوں میں یہ رائے ہے کہ بابا پاکستان آئے گا تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ ان کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ یہ 3 بار اس ملک میں برس اقتدار رہے تو ان کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہے ان کے خلاف کہ یہی جماعتیں برس اقتدار آتی رہی ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ نواز شریف کو اپنا ٹینیور کبھی مکمل کرنے نہیں دیا گیا۔ یہ پاکستان کے اندر جو ترقی اب نظر آ رہی ہے، یہ سڑکیں، یہ کارخانے،
یہ بجلی کے کارخانے پاکستان میں، یہ سب نواز شریف کی کوشش سے۔ پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ابھی احساس کرنا پڑے گا کہ ان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، شہباز شریف آئے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن لیڈرشپ تو نواز شریف کی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، اگرچہ مریم نواز بھی آس لگائے بیٹھی ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوئے تو میں شاید ان کی جگہ لے لوں، میں بے نظیر بھٹو بن جاؤں گی، لیکن نواز شریف ہی عمران خان کی ٹکر کا لیڈر ہے۔ عمران خان نواز شریف کے سامنے بھیگی بلی بن کر بھاگ جائے گا۔ اب مجھے امید ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو یہ مشورہ ضرور دے گا کہ آپ ایک ایسے لیڈر کو پھر لائیں، چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بننے دیں، جو واقعی پاکستان کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سارے لوگ ہمارے ویل وشر ہیں، چین ہمارا ویل وشر ہے۔ چین کی خواہش ہے کہ نواز شریف کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں۔ ہمارے لیے ترکی بھی ہمارے لیے یہی سوچ رکھتا ہے۔ ترکی میں جو ان کی پارٹی ہے وہ تو سمجھ لیں کہ پاکستان کی مسلم لیگ نون دوسری ہے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور ایک ایسا لیڈر آئے جو پہلے بھی ملک کو چلا سکتا تھا، ابھی اسے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا اب سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور نواز شریف جو کر رہا ہے، دیکھیں آپ کتنی بدقسمتی ہے، تو کیا نواز شریف سے کوئی اس کی پاکستانیت چھین سکتا ہے؟ اور جتنا پاکستان کے ساتھ اس کی محبت کا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے کہ 1998 میں امریکی صدر کی 5 کالوں کو اس نے اپنے فٹ پہ رکھا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ یہ بڑے بڑے بہادر اور سورما پہ رہتے ہیں۔ اس وقت وہ جرنیل جہانگیر صاحب بھی یہ سارے کہتے تھے سر نفع نقصان آپ دیکھ لیں، پوری کیبنٹ تقسیم تھی۔ نواز شریف جیسا بہادر آدمی تھا نا جس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بننا چاہیے۔ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں بنایا تھا نا، انہوں نے تو بنیاد رکھی تھی نا۔ بنایا تو جنرل ضیاء الحق نے تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق میں بھی اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کی مخالفت مول لے۔ سب ڈرتے تھے کہ ہمیں اقتدار بھی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کوئی پتہ نہیں ہاتھ سے جان بھی چلی جائے۔ تو پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد بادل چھٹ جائیں گے اور نواز شریف اگست یا ستمبر میں پاکستان ہوگا۔ شکریہ۔